جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب. جی السلام علیکم طلعت صاحب، میں ملک سمیع بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے. آپ خیریت سے ہوں گے؟ تو میرا یہ کویشچن ہے، میں نے آپ کے تینوں ڈاکٹرائن والے شوز تو دیکھے ہیں، تین دفعہ دیکھے ہیں، پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3. پہلا تو یہ سمجھ آتا ہے کہ بھٹو نے کمیونزم ماڈل لے کے آیا ہے، ٹھیک ہے. نواز شریف انڈسٹریلائزیشن والا ماڈل لے کے آیا ہے، مشرف ویسٹرنائزیشن والا ماڈل لے کے آیا، بٹ اس نے یو ایس ایڈ پہ ہمیں لگا دیا تو وی کلڈ آور اکانومی. اب فائنلی آفس صاحب کو یہ ریئلائز ہوا کہ کیپٹلسٹ اکانومی کا ماڈل ہے. آپ کا اینڈنگ جو سوال تھا اس سوال سے وہاں پہ میں اسٹک ہوں، پلیز ہیلپ می مور ود دس، کہ 3 سال بعد کوئی جو نیا ویژنری آئے گا تو وہ کیپٹلسٹ اکانومی کا ماڈل تباہ کر کے پھر کہاں پہ ہم جائیں گے؟ دیٹ از ویئر ایم ورڈ آف. پلیز ڈو لیٹ می نو. تھینک یو. اللہ آپ کو خیریت سے رکھے. دیکھیں جو معاشی ماڈل ہے نا ذوالفقار علی بھٹو کے بعد، جو ان کی سوشلسٹ اکانومی تھی، اور ان دنوں ہوا بھی بہت چل رہی تھی، کولڈ وار کا پہلا فیز ختم ہو چکا تھا، دیتا یعنی آپس میں میل ملاپ بڑھانے کا وہ چل رہا تھا معاملہ. لیکن جو چائنیز کمیونزم ہے، سوشلزم، وہ سر چڑھ کے بول رہا تھا. ذوالفقار علی بھٹو جو ہے صرف ماؤ کیپ ہی نہیں پہنتے تھے، ان کا نظریاتی طور پر وہ لیفٹسٹ تھے، اور انہوں نے پھر کنٹرولڈ اکانومی، اسٹیٹ کنٹرولڈ اکانومی جو ہے نیشنلائزیشن انہوں نے کی. اس کے بعد سے لے کے اب تک پاکستان نے جو اکنامک لبرلائزیشن ہے یا لزا فیئر ہے، یہ کیپٹلسٹ ماڈل ہے، اس کو چھوڑا نہیں ہے. تو ہم نے، مشرف نے بھی بالکل نہیں چھوڑا، نواز شریف نے بالکل نہیں چھوڑا، ایون بینظیر بھٹو صاحبہ جو ذوالفقار علی بھٹو کی لیگیسی لے کے چل رہی تھیں، انہوں نے بھی نہیں اس کو چھوڑا، اس کو بڑھوتی دی. تو پرائیویٹ انویسٹمنٹ، پرائیویٹ انٹرپرائزز، ڈی نیشنلائزیشن، پرائیویٹائزیشن، وہ تمام کام انہوں نے کیے. جن ڈاکٹرنز کا میں نے ذکر کیا بنیادی طور پر ان میں سیاسی عنصر جو ہے وہ بھاری تھا. تو 3 سال کے بعد یا 6 سال کے بعد جو بھی ویژنری آئے گا وہ اکنامک ماڈل کو نہیں چھیڑے گا، وہ وہی چلے گا. یہ ضرور ہے کہ سیاسی تجربہ جو ہے وہ نیا آئے گا. تو اب مجھے ہائیبریڈائزیشن کی طرف جاتے ہوئے یہ سیاسی طور پر یہ سسٹم جا رہا ہے، جو اس کے نیچے اکنامک سسٹم وہی رہے گا، اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. السلام علیکم، شجی بات کر رہا ہوں دبئی سے. پاکستان کے آئین میں نگران حکومت کی شق کیوں رکھی گئی اور نگران حکومت کس کو جواب دہ ہوتی ہے؟ ایک نیوکلیئر آرم سٹیٹ کی اگر جنگ چھڑ جائے خدا نخواستہ تو کیا نگران حکومت کوئی بھاری فیصلے کر سکتی ہے؟ کیا ان کے پاس مینڈیٹ ہے؟ نہیں ہونی چاہیے تھی. دنیا بھر میں یہ ایک ریڈنڈنٹ ایکسرسائز ہے. خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ سیاسی مارا ماری چونکہ اتنی بڑھ گئی ہے تو ایک نیوٹرل سیٹ اپ آ کے ایک ایسے انتخابات کروا دے جو انتخابات سب کو قابل قبول ہوں. جو زیادہ میچور جمہوریتیں ہیں انہوں نے اس کا جو طریقہ کار نکالا، انہوں نے الیکشن کمیشن کو اتنا امپاور کر دیا کہ وہ عملاً نگران حکومت کی صورت اختیار کر لیتا ہے. ہم نے الیکشن کمیشن کو امپاور تو کیا، لیکن نگران حکومت کی جو پخ ہے اس کو ہم نے ہٹایا نہیں. وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے، وہ انہی کو جواب دہ ہے جو ان کو لے کے آتے ہیں. خدا نہ خواستہ اگر جنگ ہوئی تو انہوں نے ہی فیصلے کرنے ہیں، جنہوں نے جمہوریت کے نیچے فیصلے کرنے کہ جنگ کیسے لڑنی ہے. تو اس کے بارے میں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے کہ نگران حکومت ہو یا منتخب حکومت ہو، جنگ کب کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، فیصلے انہوں نے ہی کرنے ہیں جنہوں نے دونوں صورتحال میں کرنے ہیں. السلام علیکم صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ میں کہ چیف آف آرمی نے یہ جو اب مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا ہے، یہ کریک ڈاؤن پی ڈی ایم یا نیازی حکومت نے کیوں نہیں کیا؟ وہ لوگ کیوں نہیں یہ سب کچھ انہوں نے اس طرح کے ڈالر کے، چینی کے، ہر چیز کے خلاف کریک ڈاؤن کیوں نہیں کیا تاکہ آج پاکستانی سالہ تک نہ پہنچتا؟ آپ نے بڑی زبردست بات کی. یہ سوال میں بھی اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ انہوں نے کیوں نہیں کیا یا ان کے دور میں کیوں نہیں ہوا. دونوں طریقے سے آپ سوال پوچھ سکتے ہیں نا. جب آپ کو پتہ ہے کہ سونا سمگل ہو رہا ہے، جب آپ کو پتہ ہے چینی سمگل ہو رہی ہے، جب آپ کو پتہ ہے ویٹ سمگل ہو رہی ہے، جب آپ کو پتہ ہے فرٹیلائزر سمگل ہو رہا ہے، جب آپ کو پتہ ہے منی چینجر جو ہے وہ کیسے پیسے بنا رہے ہیں، تو سب کچھ پتہ ہے اور پتہ ہے کہ اس کا ہیمریجنگ ایفیکٹ جو ہے اکانومی کے اوپر کیا ہے، تو پھر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی اتنی میٹنگ جو ہوئی تھی اس کے اندر یہ ٹیک اپ کیوں نہیں کیا گیا، ان پٹ کیوں نہیں دی گئی؟ تو اس سوال کا جواب تو میرے پاس نہیں ہے. سر السلام علیکم. سر میرا نام توقیر احمد کیانی ہے، میں ابراڈ ہوتا ہوں. سر میں نے یہ آپ کو شیئر کیا تھا، آئی تھنک ہمارے گھر میں 2 وارداتیں ہوئی تھیں، تو میں نے آپ کو یہ شیئر کیا تھا کہ یار بھائی میرے گھر میں بھی رابری ہوئی ہے، میرے بھائی کے گھر میں رابری ہوئی ہے، تو کائنڈلی میں باہر ہوتا ہوں، میرے لیے آواز بلند کریں. لیکن یو ڈیڈنٹ ریسپونڈ ان فیکٹ.
تو وی آر سوری کہ آپ کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آیا. تو سر یہ ہماری کلیکٹیو ذمہ داری ہے. آپ کی آواز دنیا میں سنی جاتی ہے, آپ لوگوں کی آواز. کائنڈلی ان چیزوں پہ جو لا لیسنس ہے اس پہ آواز بلند کریں سر, کہیں یہ آگ ہمارے ہر کسی کے گھر تک نہ پہنچ جائے. اب میں ذاتی معاملات آپ کے سامنے رکھنا نہیں چاہتا. آپ تو 2 چوریوں پہ پریشان ہو رہے ہیں. اس اسلام آباد کے اندر 3 بھائی رہتے ہیں میرے. سب سے بڑے بھائی کے گھر میں چوری ہوئی, سارا صفایا کر کے لے گئے, سونا وغیرہ سب کچھ. نئی نئی شادی ہوئی تھی میرے بھتیجے کی, تو وہ سب زیور وغیرہ فارغ کر کے لے گئے. ابھی تک وہ چور نہیں پکڑے گئے. دوسرے بھائی صاحب ہیں, ان کے گھر میں چوری ہوئی, تمام جو بھی جمع پونجی تھی وہ چور نکال کے لے گئے. وہ بڑے بھائی کے گھر میں اس سے پہلے ڈاکہ پڑا تھا وہاں پہ. دوسرے نمبر پر جو بھائی ہیں, کیس کا ابھی تک پتہ نہیں چلا. میرے گھر میں, جس گھر میں رہتا ہوں اس میں نہیں, دوسرے گھر میں جہاں میں پہلے رہا کرتا تھا, وہاں پر چور گھسے. وہ پتہ نہیں کس طریقے سے بچت ہوگی, اس کی تو میڈیا میں رپورٹنگ بھی ہوئی تھی. وہ نہیں پکڑے گئے آج تک کہ وہ کون سے لوگ تھے. جس گھر میں اس وقت بیٹھا ہوں, گھر کے سامنے سے گاڑی چرانے کے لیے دن دہاڑے وہ ڈاکو آئے. انہوں نے جو ارد گرد کے محلے والے تھے ان کے گارڈ کے اوپر پستول تانے اور گاڑی چرانے کی کوشش کی. وہ اس کے اندر لاک لگا ہوا تھا, وہ بچت ہو گئی اور اس کے بعد وہ بھاگے, کچھ پتہ نہیں چلا. یہ چوتھا واقعہ ہے جو میرے ساتھ ہوا ہے. تو یو کین اونلی امیجن کہ اگر 4 وارداتوں کے بعد بھی کچھ نہیں بنا تو میری آواز جو ہے وہ آپ کے کیس کو کتنا توانا کر دے گی. لیکن اگر آپ کے خیال میں ہے کہ توانا کر دے گی, جو میرے اپنے کیسز میں تو کچھ نہیں ہوا. 4 کیسز کا میں رپورٹ کر رہا ہوں, یہ چوتھا کیس ہے جو سامنے آیا. تو اگر آپ کا خیال ہے کہ وہ توانا کر دیتی ہے تو آپ کا کیس ہم اٹھاتے ہیں. دیکھیں جی ان کا معاملہ کیا ہے, اور اللہ کرے آپ کا کیس حل ہو جائے. میں تو پچھلے 12-14 سال کے اندر 4 کیسز بھگتا چکا ہوں, کچھ نہیں ہوا. جی السلام علیکم. طلعت صاحب, میں ابھی کھانا شروع کرنے لگا تھا اور خبریں لگ گئیں, تو اس میں سن رہا تھا خبر کہ بلدیہ والا جو واقعہ تھا 260 لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا. اس سے بڑی شرم کی بات کیا ہو سکتی کہ 11 سال ہو جائیں اور وہ مائیں جو اس وقت شاید اب وہ اتنی ضعیف ہو چکی 11 سال گزرنے کے بعد, اور آج بھی وہ عدالتوں کی طرف منہ اٹھائے دیکھ رہی ہیں کہ شاید ہمارے بچوں کے قتل پہ کوئی انصاف ہو جائے گا یا کسی کا حساب کتاب ہو جائے گا. یہ وہ جگہیں ہیں جہاں سومو موٹو لینے کی ضرورت ہے کہ وہ پوچھ لیا جائے کہ یہ کیوں 11 سال سے چل رہا ہے, کیا مسئلہ ہے, کیا پریشانی ہے, کیوں نہیں اس کو حل کیا جا سکتا. میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. اور اس کے بعد جب جج بیٹھ کے بھاشن دیتے ہیں آپ کو کہ ہم نے کیا کام کیا اور اپنی مشکلات کا رونا روتے ہیں, تو جو دل میں آتا ہے وہ ہم بیان نہیں کر سکتے, کیونکہ اس کے اوپر پھر توہین عدالت لگ جائے گی. آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. 11 سال بہت طویل عرصہ ہے, اور ماؤں کو, باپوں کو, بیگموں کو, ہسبینڈز کو ضعیف ہونے کے لیے 11 سال درکار نہیں ہوتے. وہ اسی دن ضعیف ہو گئے تھے جس دن ان کے پیاروں کی جلی ہوئی لاشیں ان کے سامنے آئی تھیں. بعضوں کی لاشیں تو ناقابل شناخت تھیں. تو اب تو آپ سمجھیں کہ وہ بس زندہ لاشیں ہیں جو موو اراؤنڈ کر رہی ہیں. ضعیف تو اسی وقت ہو گئے تھے وہ. اس سے زیادہ اس نظام انصاف کے لیے باعث شرم اور کچھ نہیں ہو سکتا. ایک چیز ہے جو باعث شرم ہے, اس سے بھی زیادہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اتنا بڑا مقدمہ, اتنی بدترین ایسی موت جو ان کی قسمت میں نہیں ہونی چاہیے تھی. وہ تو رزق کمانے کے لیے نکلے تھے, اور اس کے اوپر اتنی ناانصافی کہ انصاف ہو ہی نہ. اس سے بڑی ایک ہی چیز بری ہو سکتی ہے, اور وہ یہ کہ جج بیٹھ کے آپ کو بتایا کہ میں نے کتنا زبردست کام کیا ہے, اور میں نے کتنی مشکلات سے اپنے عہدے میں اپنی نرم کرسی کے اوپر وقت گزارا ہے, اور میں کتنی مشکل سے اب وہ تمام پینشن لوں گا جو میں نے اتنی مشقت کر کے حاصل کی ہے, جو عوام کی جیبوں میں سے جا رہی ہے, جن میں سے وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کو زندہ جلایا گیا. میرے خیال میں
زندہ جلانے اور انصاف نہ ملنے کے بعد اگر کوئی بدترین فیل ہے تو وہ اس جج کا ہے جو آپ کو یہ کہتا ہوا چلا جائے کہ دیکھا میں نے کتنا زبردست کام کیا تھا.